میں کل گواہی دوں گا، یہ میری گواہی یا تمہارے حق میں جائے گی یا تمہارے خلاف جائے گی، پھر جب میں چلا جاؤں گا پھر لوٹ کے کبھی نہیں آ سکتا۔ واللیل یقول مثل ذلک، رات بھی یہی کچھ کہتی ہے، اور جب دن گزر جاتا ہے تو کہتا الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلہا، شکر ہے میرے مولا تو نے مجھے دنیا اور دنیا کے باشندوں سے سکھ دے دیا، نجات دے دی، راحت دے دی۔ پل پل میری زندگی پر ہی تو وار کر رہا ہے، میرا اپنا سانس میرے لیے دوہری دھار کا خنجر ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے۔ میں وہ درخت ہوں جس دن وجود میں آیا تھا اسی دن وقت کلہاڑے لے کر حملہ آور ہوا تھا، اور وہ آج تک پے در پے ہم مسلسل مجھ پہ، آپ پر، ساری دنیا کے انسانوں پر، بلکہ ساری کائنات پر وہ مسلسل حملہ آور ہے، اور فاتح اعظم ہے۔ کیا چنگیز، کیا سکندر، کیا دارا، کیا کسرا، یہ تو خود اس کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ یہ وقت وہ کلہاڑا ہے، یہ وہ خنجر ہے، یہ وہ تیر ہے، یہ وہ تلوار ہے، یہ وہ ہے، اسے جو بھی نام دو یہ اس سے طاقتور ہے کہ یہ ہمیں ہی کاٹتا جا رہا ہے، اور زندگی کے ایسے وہ اوپر وہ بے رحم وار کرتا ہے کہ ہر پل کچھ نہ کچھ میری زندگی سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ میرا سب سے قیمتی سرمایہ میرا وقت ہے، آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ آپ کا وقت ہے، اور وہ چھن رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ پیسے کے لیے بینک بنا لیے، تجوریاں بنا لی، اور غلے کے لیے گودام بنا لیے، اور چیزوں کے لیے کمرے بنا لیے، پر اس وقت کو کہاں چھپاؤں، ان سانسوں کو کس تالے میں بند کروں، اس آنے جانے والے دن اور رات کے نظام سے، ان بدلتے ہوئے موسموں سے، اس پت جھڑ اور بہار سے۔ بہار آتی ہے، آ گئی ہے، آ رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، پر یہ بڑی ظالم بہار ہے، یہ میری زندگی کی بہاریں لوٹ کے جائے گی، یہ خزاں میری زندگی کو ہی ختم کر کے جائے گی۔ تو یہ صبح شامیں، یہ دن اور رات، یہ لیل و نہار، یہ انسان کی زندگی کے قاتل، ڈاکو، لٹیرے، چور، پورا سال گزر گیا پتہ بھی نہ چلا، نیا سال شروع ہو گیا، سال کے 365 دن گم ہو گئے۔ ہائے مہینے ہفتوں میں بدلے، ہفتے دنوں میں بدلے، دن گھنٹوں میں بدلے، گھنٹے منٹ میں بدلے، منٹ سیکنڈ میں بدلے، سیکنڈ پل پل میں بدلے، اور آج آپ اور میں 1 سال اپنی زندگی کا گنوا کے آئے بیٹھے ہیں۔ گھٹ گیا، لے جانے والا لے گیا، نیا سال شروع ہو گیا۔ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، دونوں ہی اللہ کے ہیں، جنوری فروری بھی اللہ کا، وہ سورج سے چلتا ہے، سورج اللہ کا ہے، اور محرم سفر بھی اللہ کا، وہ چاند سے چلتا ہے، چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، سورج کی گردش سے جو مہینے دن بنتے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے، چاند کی گردش سے جو مہینے اور دن بنتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ پر اللہ کو چاند کا نظام پسند تھا، اپنے محبوب کو دے دیا، یہ ناپسند تھا، یہ غیروں کو دے دیا۔ ہیں دونوں ہی اللہ کے، کافر بھی اللہ کا، مومن بھی اللہ کا، ایک پسند ہے ایک ناپسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، سال گزر گیا، اسی غفلت میں چلا گیا، اور آنے کے بعد کوئی آنکھ بھی نہیں کھلی، کوئی عبرت کی نظر نہیں کھلی، کوئی دل کے پردے نہیں اٹھے، کوئی دماغ کی لکیروں کی سوچوں کے دھارے آخرت کی طرف نہیں پھرے۔ وہ کوہلو کے بیل کی طرح صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، دن بھی دنیا، رات بھی دنیا، جوانی بھی دنیا، بڑھاپا بھی دنیا، صحت میں بھی دنیا، بیماری میں بھی دنیا، شہروں میں بھی دنیا اور دیہاتوں میں بھی دنیا، سیاست بھی دنیا، عدالت بھی دنیا، ہر طرف مال کی دوڑ، دنیا کی دوڑ، چیزوں کی دوڑ، عہدوں کی دوڑ، منصب کی دوڑ،
اور کرسی کی دوڑ اور عزت کی دوڑ اور چسکے اور لذتوں کی دوڑ. کوئی سیاست کے پیچھے بھاگا، سال گزر گیا، اس نے اور پلٹ کے دیکھا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، آگے قبر قریب آ چکی ہے. کوئی حکومت کے پیچھے، کوئی مال کے پیچھے، کوئی عہدوں کے پیچھے، کوئی بنگلوں کے پیچھے، کوئی عورت کے پیچھے، کوئی فیکٹریوں کے پیچھے، کوئی دکانوں کے پیچھے، کوئی ملوں کے پیچھے. یہ دوڑ کیسی دوڑ ہے؟ دوڑ 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 انسان جا کر قبر کے گڑھے میں گر جاتا ہے. یہاں جیتنے والے کو کیا مبارک دی جائے اور ہارنے والے سے کیا افسوس کیا جائے. یہاں جھنڈا گاڑنے والے کو کیا مٹھائیاں دی جائیں اور سرنگوں ہونے والے سے کیا افسوس کیا جائے کہ یہاں جھنڈے گاڑنے والے بھی تہے خاک چلے گئے اور جھنڈے سرنگوں جن کے ہوئے وہ بھی تہے خاک چلے گئے. یہاں کامیاب ہونے والے بھی موت کا شکار ہوئے، ناکام ہونے والے بھی قبر میں جا کے سو گئے، مشہور بھی گمنام ہوئے. گمنام تو پہلے ہی گمنام تھے، حسین چہرے گہنا گئے اور ان کے حسن ماند پڑ گئے. جوانی چھن گئی، بڑھاپے نے ڈیرے ڈال دیے اور زمانے کے تہم اور بے رحم حملوں نے ان کی خوشیوں کو چھین لیا. آنکھوں کی چمک چلی گئی، چہرے کی رونق چلی گئی، گھر کی خوشیاں روٹ گئیں. در و دیوار کے ساتھ تنہا بیٹھے، اولادیں جوان ہو کر اپنی اولادوں میں مشغول ہو گئیں، بیٹیاں جوان ہو کر اپنے خامدوں کے ساتھ مشغول ہو گئیں. بوڑھا ابا، بوڑھی ماں 70 سال گزر گئے جن کو پال پوس کے جوان کیا کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا آسرا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا. ان کی اپنی اولادیں ہو گئیں، انہیں نہ اماں یاد رہی نہ ابا یاد رہا. تو یہاں کا منزل پہ پہنچا ہوا بھی کھویا ہوا ہے. کھویا ہوا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے. یہاں مشہور ہونے والے کے لیے بھی قبر کا گڑھا ہے، تخت شاہی پہ بیٹھنے والے کے لیے بھی قبر ہی ہے، اور کٹیا میں زندگی گزارنے والے کے لیے بھی قبر ہی ہے. 50-50 کروڑ کے گھروں میں رہنے والے بھی قبر میں سوتے ہیں اور ایک جھونپڑے میں زندگی گزارنے والا بھی قبر ہی میں جا کے سوتا ہے. زیر زمین سب کے لیے برابر ہے، اندر سب کے لیے ظاہری طور پر برابر ہے. مرنے والے کا اپنا عمل اس کی قبر کو یا کھولتا ہے یا تنگ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، تاریک کرتا ہے، جنت بناتا ہے، جہنم بناتا ہے. میرے بھائیو بچو بچو بچو. دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. میں کہتا تو آپ میری بات رد کرتے، دیوار پہ مارتے کہ میں تو ترجمان ہوں، کہنے والے کی بات کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور کہنے والا وہ ہے جس نے خود زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، پانیوں کو بہایا، پہاڑوں کو گاڑا، موسموں کو بدلا، صحراؤں کو بنایا اور میدانوں کو بنایا، شہر بسائے، ویرانے بسائے، پہاڑوں کی چوٹیاں بنائی، زمین میں غار بنائے، سمندر کی تہ بنائی، ہمالیہ کی چوٹی کو بنایا، اور برف سے پہاڑوں کو اس نے سفید چادر پہنائی، سبزے سے سبز چادر پہنائی، سنگلاخ کر کے سیاہ چادر پہنائی. وہ اللہ جس نے ہیرا بنایا ہے، وہ اللہ جس نے موتی بنایا، وہ اللہ جس نے الماس بنایا، وہ اللہ جس نے یاقوت بنایا، وہ اللہ جس نے زمرد بنایا، وہ اللہ جس نے لعل بنایا، وہ اللہ جس نے ٹنوں ٹن سونا زمین میں چھپایا، چاندی کو چھپایا، وہ اللہ قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. میں ترجمان ہوں، کہنے والا اللہ جو خود کہہ رہا ہے میں کون اللہ ہوں؟ میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، الم نجعل الارض مہادا، جس نے تمہارے لیے پہاڑوں کو کھیل بنایا، والجبال اوتادا، جس نے مجھے آپ کو مرد عورت کی شکلیں عطا فرمائیں، وخلقناکم ازواجا، جو نیند لے کر آیا، وجعلنا نومکم سباتا،
جو رات کو لباس بنا کے لایا، جعلنا اللیل لباسا، جو دن کو روشن کر کے معاش کے لیے لے کر آیا، وجعلنا النہار معاشا، جس نے اوپر آسمانوں کو سجایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، جس نے سورج کو دہکایا، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، وہ جس نے بادلوں سے پانی برسایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، جس نے پھول پھل غلوں کو نکالا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ، انا سببنا الماء صبا، جس نے پانی کو برسایا، ثم شققنا الارض شقا، جس نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، جس نے غلہ نکالا، گندم کو نکالا، کھجور کو نکالا، زیتون کو نکالا، انار کو نکالا اور انگوروں کو نکالا، سنوان غیر السنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ایک گٹھلی سے ایک تنا نکالا، ایک گٹھلی سے 2 تنے نکالے، ایک گٹھلی سے 3 تنے نکالے، ایک گٹھلی سے 4 تنے نکالے، پانی ایک، ہوا ایک، زمین ایک، کھاد ایک، ذائقے جدا جدا، ذائقے جدا جدا، جسامت جدا جدا، رنگت جدا جدا، وہ اللہ جو خالق ہے، جس نے بغیر کسی نمونے کے یہ سب کچھ بنایا، اس کا اعلان اعلان اعلان، ایک ضروری اعلان سنیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جیسے ہم کہتے ہیں ایک ضروری اعلان سنیے، میرا اللہ کہہ رہا ہے سنو سنو، اعلمو اعلمو اعلمو، کان کھولو، پردے ہٹاؤ، ڈاٹ نکالو، جو قرآن کے الفاظ آتے ہیں تو تمہارے کانوں میں ڈاٹ پڑ جاتے ہیں، کوئی گانے والی گاتی ہے تو تمہاری رگیں کھل جاتی ہیں، کوئی گانے والا گاتا ہے تو تمہاری رگیں کھل جاتی ہیں، تمہارے بدن تھرکنے لگتے ہیں، جب قرآن آتا ہے تم پتھر بن جاتے ہو، تم بت بن جاتے ہو، تم مٹی بن جاتے ہو، تم ریت بن جاتے ہو، پتہ نہیں کیا بن جاتے ہو۔ یہ قرآن تو وہ تھا جس نے پہاڑوں کو لرزا دیا، زمین آسمان کب کپا اٹھے، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها، یہ وہ امانت تھی جس نے زمین آسمان پہ لرزہ طاری کر دیا، بحر بر جس سے کب کپا اٹھے، پر پتہ نہیں میں کیا ہوں، پتہ نہیں تم کیا ہو، پتہ نہیں ہم کیا ہیں، کہ وہ قرآن جس نے پہاڑوں کو ہلا دیا، لرزا دیا، وہ سارا کانوں سے گزر کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک گانے والی کا نغمہ سارے جسم میں حرکت پیدا کر دیتا ہے، ایک گانے والے کا بول سارے جسم کو تھر تھرا دیتا ہے، اور میرے اللہ کا اتارا ہوا قرآن، جبریل کا لایا ہوا، محمد مصطفیٰ کا سنایا ہوا، پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھک گئے قرآن سنا سنا، آخری عمر میں فرمانے لگے، لوگوں میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، میں سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو پگھل جاتے، میں ویرانوں کو سناتا تو ان میں بہار آ جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو ان میں طغیانی آ جاتی، پر تم پتہ نہیں کیا ہو، کس مٹی سے بنے ہو، میں تو سنا سنا تھک گیا، وہ تمہارے اندر میں اتر کے نہ دی اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اعلمو اعلمو اعلمو، کانوں سے ڈاٹ نکالو، پر ہے جو کان موسیقی سننے کے عادی ہو جائیں، وہ سارے بھی کھلے ہوں تو وہ بند ہو جاتے ہیں، ان میں قرآن نہیں اترتا۔ جو آنکھیں اوروں کی بیٹیاں دیکھنے کی عادی ہو جائیں، وہ 6x6 بھی ہوں تو وہ اندھی ہو جاتی ہیں، انہیں عبرت کے نظارے نمونے نظر نہیں آتے۔ جو دل دنیا کا پرستار بن چکا ہو، چوپڑی روٹی کا غلام بن چکا ہو، شکل صورت مورت کرسی عہد و منصب کا غلام بن چکا ہو، وہ دل پتھر بن جاتا ہے، وہاں ہریالی کا، وہاں بہار کا، وہاں کوئی گزر نہیں کسی خیر کا، وہ پتھر ہے، پتھر تو پھر بھی ہلتا بھی ہے، کپ کپاتا بھی ہے،
اور اس سنگ سے قطرہ ٹپکتا ہے، پر جب دل پتھر ہو جاتے ہیں ساری دنیا کے سنگ وہ سنگ نہیں جو یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارا رونا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسا معاشرہ ملا جہاں عورت ننگی ہو کے باہر آ گئی، وہ خود دعوت نظارہ دینے لگی، جہاں ناچنے والیوں کے گھنگروں نے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا، گانے والوں کی آوازوں نے گھر گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے باہر سے گانے کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں، جہاں ہر لقمہ سود کی غلاظت میں لپٹا ہوا منہ میں جاتا ہے، ہر پانی کا گھونٹ وہ سود کی آمیزش کے ساتھ منہ کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، جہاں چاروں طرف یہ گندگی ہو اور ڈھیر ہو اور غلاظت ہو اور کیچڑ ہو، کوئی کیا چلے گا؟ ایک قدم آگے چلتا ہے 10 قدم پیچھے جا گرتا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان بچاؤ، وقت گیا، وقت جا رہا ہے، وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے اعلمو، سنو غور سے سنو، پر وہ کان کہاں سے لاؤں جو موسیقی نہ سنتے ہوں؟ فانظروا، دیکھو کیا کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا۔ دیکھو نافرمانوں کی بستیاں کیسے اجڑ گئیں، نافرمانوں کے گھر کیسے کھنڈر بن گئے، نافرمانوں کے شہر کیسے ویرانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے تمہیں اونٹ کچھ نہیں بتا رہا کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ بلند آسمان تمہیں نہیں بتا رہا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقتور ہستی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ گڑے ہوئے پہاڑ، مری، بالا کوٹ، کشمیر، بلوچستان کو ہمالیہ کے پہاڑ تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ بچھا ہوا دھرتی کا سینہ۔ جعل لكم الارض ذلولا والارض بعد ذلك دحاها والارض وما طحاها الم نجعل الارض مهادا، وہ یہ دھرتی کا بنانے والا، اس کا سینہ، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے کوہسار، اس کے کھلے ہوئے پھول، اس کے صحرا، اس کے دریا، اس کے سمندر، اس کی بارش کیا نہیں بتاتی؟ کوئی ہے، پر وہ آنکھیں چلی گئیں جن میں حیا کے سرمے لگے ہوا کرتے تھے۔ آوارہ آنکھوں کا مالک، جس کے سارے آئی ریسپٹر 26 کروڑ آئی ریسپٹر 2 آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، جس سے اس کے سارے اوروں کی بیٹیاں دیکھنے پہ لگ چکے ہوں، وہ عبرت کی نظر کہاں سے لائے گا؟ وہ کیسے آسمان کو دیکھ کر پکارے گا؟ وہ کیسے تاروں بھری رات کو دیکھ کے پکارے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ وہی پکارے گا جس کی آنکھ حیا والی ہو۔ یہ کائنات میں چھپے ہوئے عبرت کے نمونے وہی دیکھے گا جس کی آنکھ حرام نہ دیکھتی ہو، اور کائنات کا خاموش پیغام وہی سن سکے گا جس کے کان حرام سننے سے پاک ہوں، جن میں موسیقی کا پیپ نہ پڑا ہوا ہو۔ جس قوم کے دانشور موسیقی کو روح کی غذا بتائیں، اس قوم کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مرے پڑے ہیں۔ جو زلزلے دیکھ کر بھی پتنگ اڑانے کے شوق رکھیں، جو اتنے بڑے زلزلے اپنے گھر میں، ارے باہر زلزلے بھی آدمی کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، اپنے آنگن میں قیامت ٹوٹے اور پھر وہی نسل کہے ہم نے کوٹھے پہ چڑھ کے ناچنا ہے، پتنگیں اڑانی ہیں، تو میں آنسو کہاں سے لاؤں، میں نوحے کہاں سے لاؤں؟ میں ان کو گلہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ ہم نے ان کو سمجھایا کب ہے، ہم نے ان کو بتایا کب ہے۔ یہ تو امت محمد ہے،
ان کے لیے بد دعا بھی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے نفرت بھی نہیں ہو سکتی کہ پہلا قصور تو میرا ہے۔ مجھے جو اللہ نے اس منبر پہ بٹھایا تھا تو میں نے مسجد میں تقریر کر کے سمجھا میرا کام مک گیا، بس مجھے تو گھر گھر جانا تھا، در در فقیر کی طرح صدا لگانا تھا، مجھے ایک ایک دروازے پہ دستک دے کر انہیں سمجھانا تھا، پھر میں اتنی جان لگاتا اور وہ نہ سمجھتے، پھر میرا گلہ بھی بجا تھا اور میری آہ بھی بجا تھی، لیکن ہائے ہائے نیک لوگ اپنی نیکی پہ خوش بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں۔ تبلیغ والے بھی چلہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو جی تبلیغ ہو گئی، یہ مدرسے کے مولوی کتابیں پڑھا کے خوش ہو جاتے ہیں، بس بھائی ہم نے علم پڑھا دیا، آئے ہائے گھر میں آگ لگی ہو تو کوئی کہتا بس میں ایک بالٹی پا چھڑی ہوں، باہیں مجھے تو باہیں نہ مجھے ہیں، وہ کہتا اوے آ جاؤ، اے میرے گھر کو بچاؤ، میرے گھر کو بچاؤ۔ شہزاد صاحب کے گھر میں آگ لگی تھی، اوف اوف اوف، ان کے رات کے ٹیلی فون نے ایسے لرزہ جسم پہ طاری کر دیا، مولوی صاحب ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ جس کے گھر میں آگ لگتی ہے وہ ضابطے نہیں دیکھا کرتا، وہ قانون کی دفعات نہیں پڑھا کرتا، اس کی ہائے لوگوں کو جگا دیتی ہے، اس کی ہائے پر اور بھی بالٹیاں لے کے آ جاتی ہیں۔ یہ کیسے گھر کے مالک ہیں جو جلتا ہوا گھر دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہوں اور اپنے ایک لوٹا پانی ڈالنے کے بعد مطمئن بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے۔ او بھائیو کوئی رونے والے پیدا کرو، کشتی ڈوبنے کو ہے، بھنور میں آ چکی ہے انسانیت، کوئی رونے والے لاؤ، نہیں تو خود بیٹھ کے رو، اس سفینے کے ڈوبنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرا اللہ ہر چیز کو مہلت دیتا ہے، دو چیزوں کی مہلت ہر دور میں قلیل قلیل قلیل، دو چیزوں کی مہلت تھوڑی تھوڑی تھوڑی، بہت تھوڑی بہت تھوڑی۔ اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا کہ ظلم کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے، جب عدالت کا جج اپنا قلم بیچنے پر آ چکا ہو اور کچہری کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو چکا ہو، جب 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 آئے ہائے زانی کو قانون پناہ دینے کے لیے حرکت میں آ جائے، جب عدالت کا قاضی جس کے قلم کی طہارت عرش کے قلم سے کم نہیں ہے، جس کے عدل کا ایک فیصلہ میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال کون کرے گا؟ ایک دن کا قاضی کا عدل 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل، وہ قلم جو عدل کی تاریخ لکھ کر گیا، اسی امت کے قاضی کا قلم بک چکا ہو۔ اے ہائے جب عدالت کے احاطوں میں ظلم ہو، ظلم اور مظلوم کی فریادیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہوں، سنو سنو سنو، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، اور اسے اللہ توڑے گا اور توڑے گا اور توڑے گا۔ انڈے کا چھلکا توڑنا میرے آپ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ میرا کچھ زور تو لگتا ہے، کچھ تو زور لگتا ہے، پر میرا اللہ اس باطل نظام کو، اس ظلم کے نظام کو اس سے بھی آسان طریقے سے توڑ دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تمہیں زمین میں دھسانے کے لیے وہ تیار ہے، وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ زمین میں دھسا دے، وہ پتھر برسا دے، وہ ہوائیں چلا دے، وہ آگ بھڑکا دے، وہ فرشتے کو کی چنگاڑ کے کلیجوں کو پھاڑ دے، وہ زمین پھاڑ دے، وہ پانی لے آئے، وہ ہوائیں لے آئے، جو کرے قادر قادر قادر،
میں آپ مقدور مقدور مقدور، ان کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، ان الارض للہ، ان الارض للہ، زمین اللہ کی، یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمان اللہ کا، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، وادیاں اللہ کی، دامن اللہ کے، انسان اللہ کے، لوہا تانبا پتھر پیتل سونا چاندی سب للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ، بعد بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، اوپر دیکھو گے اللہ، چوٹیوں کو دیکھو گے اللہ، ہواؤں کو چلتا دیکھو گے اللہ، دھرتی میں دیکھو گے اللہ، پانی میں دیکھو گے اللہ، لوہے کی سختی میں دیکھو گے اللہ، پھول کی مہک میں دیکھو گے اللہ، پھول کے رنگ میں دیکھو گے اللہ، پھلوں کے رس میں دیکھو گے اللہ، تمہاری رگ رگ میں، نس نس میں اللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی تو ہے جس کی شہنشاہی آسمانوں پر بھی، جس کی شہنشاہی زمینوں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، حیوانات پر بھی، چوپائے بھی اس کے، دو پائے بھی اس کے، ہوائی بھی اللہ کے، آبی بھی اللہ کے، ناری بھی اللہ کے، خاکی بھی اللہ کے، نوری بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، وما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یفعل اللہ ما یشاء، یخلق ما یشاء، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یدخل فی رحمتہ من یشاء، یختص برحمتہ من یشاء، یؤید بنصرہ من یشاء، یفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ کا چاہا، اللہ کا چاہا ہوتا ہے، ظلم مٹے گا۔ دوسری چیز جسے اللہ مہلت نہیں دیتا وہ بے حیائی ہے، وہ فحاشی ہے، وہ آوارگی ہے۔ جب ناچ گانا تہذیب بن جائے، مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے سٹیج پر آ جائے، دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، سازندے بھی مسلمان، طبلے والا بھی مسلمان، ٹکٹ بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، اور اس کو سب کچھ پیچھے سے خرچ کرنے والا بھی مسلمان اور پناہ دینے والے بھی مسلمان۔ جب اتنا بڑا ظلم دھرتی پہ ہو، جن بیٹیوں سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، جب وہ اتنی ننگی ہو جائیں کہ شیطان بھی شرمانے لگ جائے، جب فحاشی اس طرح عام ہو جائے کہ ہر طرف زنا کی بدبو پھیل جائے، ہر طرف لواطت کی بدبو پھیل جائے، جب زمین پہ لواطت کا ظلم ہوتا ہے تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔